السلام علیکم. شہر اقتدار سے حذیفہ شہسوار آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت میرے ساتھ سینئر صحافی ہرمی سنگھ موجود ہیں. ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، آج تیسرا روز ہے. ہرمی سنگھ، جو ایئرپورٹس بند ہوئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے جہاں سے آئل کی دنیا کی سب سے بڑی سپلائی گزرتی ہے اور دیگر بھی وہاں سے ٹریڈز ہوتی ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا ایئرپورٹس کے بند ہونے کا نقصان کس کس ملک کو ہوگا، کتنا ہوگا، یہ کتنی ضروری ہے ایئرپورٹ اگر ہوائی جو ہے وہ کھلا رہتا ہے اگر ایئرپورٹ جہازوں کے حوالے سے، اور اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کے بند ہونے کا نقصان کتنا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم ابنا ہرمز پہ چلے جاتے ہیں. ابنا ہرمز میں اس وقت جو میں آپ کے سامنے تھوڑی سی عدد و شمار جو میں نے نکالے ہیں، روزانہ تقریباً 16 سے 20 ملین بیرل خام تیل جو ہے اسی گزرگاہ سے جو ہے پوری عالمی تیل کے اس معاملے میں یہ شامل، جو یہ تقریباً بنتا ہے 20% بنتا ہے. یہ دیگر چیزوں کے علاوہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں ہر روز ایک طرف تو یہ جو صورتحال ہے، یعنی اس تیل کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ تقریباً اس میں یعنی LPG ہو گئی، دیگر ایندھن کی قیمتوں میں ایک طرف تو اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ نے اتنا زیادہ بیرل تیل آپ کا بند ہو رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ LPG تقریباً $540 سے $750 تک جو ہے فی ٹن تک پہنچنے کا خدشہ ہے. اچھا، یعنی آپ اندازہ لگا جب یہ بند ہو گیا. اچھا، اس میں جو ڈائریکٹلی ممالک نقصان ہو رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ کرائے بڑھ جائیں گے، بڑھ رہے ہیں. تقریباً آپ نے دیکھا پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، دیگر دنیا کے ٹرانسپورٹیشنز وغیرہ، شپنگ، یہ سارا کچھ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا. تمام تر وہی چیز ہے، ان کا سارا انحصار ایگزیکٹلی. دنیا کا سب سے بڑا تیل جو ہے درآمد کنندہ خلیج فارس سے تقریباً یہ 50% تیل آتا ہے. ہندوستان روزانہ تقریباً 4 سے 5 ملین بیرل تیل اسی گزرگاہ سے خریدتا ہے. جاپان تقریباً اپنی ساری توانائی کی ضروریات جو ہیں وہ اسی گزرگاہ سے ان کے پاس آتی ہے. اسی طرح جنوبی کوریا توانائی کے لیے تیل اور گیس کی بڑی مقدار پر یہاں پر انحصار کرتا ہے. یورپی ممالک جس میں جرمنی بھی شامل ہیں، اور بعض اگر آپ دیکھیں تو وہ اس میں بھی خلیج فارس کے جو تیل، گیس وغیرہ اسی پر اس کا انحصار ہے. ملیشیا اور دیگر ایشیائی ملک بھی جو ہے اسی گزرگاہ پر جو ہے وہ منحصر کرتے ہیں. چین، بھارت جو ہے سب سے زیادہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. ایک طرف تو اوورال یہ سچویشن ہے، اس سے کیا ہوگا؟ صنعتیں بند ہو جائیں گی. اوورال دنیا کی معاشی صورتحال انتہائی 3 دنوں سے جو وار چل رہی ہے اور 2 دنوں سے اپنا ہرمز بند ہے نا، اس کے بڑے برے اثرات پوری دنیا پہ شروع ہو چکے ہیں. اور یورپ بھی ڈائریکٹ، اور امریکہ پر اس کا اثر تو نہیں ہو رہا، لیکن اب جب یورپ پہ اثر ہوگا تو ظاہر بات ہے امریکہ بھی اثر انداز ہوگا. اب آپ نے ایئرپورٹس کی بات کی، انٹرنیشنل ایئرپورٹس جو میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ جس وقت جزوی طور پر بند ہے یا بند ہے مکمل طور پر. دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس میں. اسی طرح آپ کے سامنے رکھیں کہ ابو دھابی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، بحرین انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، حماد جو دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ، اور کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. اب آپ عدد و شمار ان کے نکال دیں، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ نقصان ہوٹلز والوں کو ہو رہا ہے، جو جہاز چل رہے ہیں ان کا ہو رہا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں مسافر بیچارے، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوستانی جو مسافر ہیں ان کو تو باقاعدہ ویزے ایشو کیے گئے ہیں، لیکن پاکستانی جو مختلف ممالک جا رہے ہیں ان کو دبئی، کیونکہ ہوٹل ان کو آلریڈی جہاز نے دیا ہوا ہے کہ بھی آپ سٹے کر سکتے ہیں. لیکن اب دبئی کیا کر رہا ہے؟ دبئی بالکل ویزا نہیں دے رہا ہے، پاکستانی کو ویزا نہیں دے رہا، وہ بیچارے خوار ہو کے ایئرپورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. یہ صورتحال اس وقت ایئرپورٹس کی ہے. تقریباً روزانہ کی بنیاد پر 20 سے 25 جو ہے ملین ڈالر کہا جا رہا ہے کہ روزانہ اس کا نقصان ان ایئرپورٹس، ایئر لائنز اور مسافروں کا جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اوورال بزنس کا نقصان چل رہا ہے. یہ صرف ہم نے اس پر بات کی ہے. اچھا، اب ٹیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسرائیل کے اندر جو ایران کے حملے ہو رہے ہیں، ایک طرف تو ایئر ڈیفنس سسٹم جو میزائلز آتے ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے، تو وہ کتنا نقصان ہوتا ہے کہ میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم کا، اور اکانومی کا اگر حساب لگائیں تو. اور اس کے علاوہ انڈین صحافی بیٹھے ہیں کہ اسرائیل کے اندر، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. اچھا حذیفہ، آپ کو پتا ہے کہ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ مڈل ایسٹ میں، بحرین وغیرہ میں تو ابھی انہوں نے پکڑ دکڑ شروع کی ہے کہ ویڈیو نہیں دکھانی، حالانکہ پورا دبئی، کویت، دوحہ، ہر جگہ صورتحال یہ کہ بزنس ٹھپ ہو چکے ہیں، ہوٹلنگ ٹھپ ہو چکی ہے، لوگ بھاگنا چاہتے ہیں، ایئرپورٹ بند پڑے ہوئے. سچویشن یہ ہے.
اسرائیل کے درمیان بھی یہی صورتحال ہے، لیکن اسرائیل میں ایک صحافی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل میں مسلسل سائرن بج رہے ہیں، موبائل پر آنے والے الرٹ کی ٹون اتنی شدید ہوتی ہے کہ ایپ جتنی بھی، یعنی آپ نیند کہتے ہیں جتنی بھی گہری کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ ٹون بجتی ہے، الارمنگ سچویشن اتنی زیادہ ہے تو پھر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ الرٹ میں یہی کہا جاتا ہے کہ فوراً شیلٹر میں بھاگ چلے جائیں۔ ایک خاتون شیلٹر تک نہ پہنچ سکی جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یعنی اتنے دوڑے لگ رہی ہیں اس وقت اسرائیلیوں کی کہ وہ آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اچھا، میں کل ایک ویڈیو میں چاہتا ہوں اس کا اسکرین شاٹ دکھا دیں۔ آپ نے کبھی تاریخ میں نے نہیں دیکھا اسرائیل کے اس معاملے کو کہ اسرائیل میں اتنی زیادہ ایمبولینسز جو ہیں وہ بھائی رات کی ویڈیو اتنی ویڈیوز، یعنی وہ ویڈیوز آئی ہیں اور اس میں آپ نے درجنوں یعنی سینکڑوں کے حساب سے ویڈیوز یہ ایمبولینس جاری، اٹس مین بہت کچھ ہوا ہے۔ اور پھر کل انٹرسیپٹ جو انہوں نے جو ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا ہے، آئرن ڈوم سسٹم وغیرہ، وہ اگر آپ دیکھیں وہ اس کو انگیج کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایران نے کیا کرتا ہے، چھوٹے موٹے ڈرون وغیرہ، چھوٹے موٹے سستے قسم کے میزائلز بھیجتا ہے، جب وہ وہاں اس کو انگیج کرتا ہے تب جا کے اپنا وہ جو ہے ہائپر سونک وغیرہ جو ان کے خطرناک قسم کے میزائلز بنے ہیں وہ پھینکتا ہے، جس سے کئی جگہوں میں تباہی ہوئی ہے، بہت ساری جگہوں میں تباہی ہوئی ہے۔ ابھی میں تھوڑا اس کی طرف آتا ہوں جو حملے ہوئے ہیں ابھی، خاص کر کے ڈیوڈ سلنگ ہو گیا یا آئرن ڈوم سسٹم ہو گیا، اس حوالے سے دفاعی تجزیہ کار کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کچھ اعداد و شمار جو میرے سامنے آئے وہ کہتے ہیں کہ ایک اس کو انٹرسیپٹ کرنا یعنی میزائل کو، اس ایرو کی جو قیمت ہے وہ 2 سے 3 ملین ڈالر بنتی ہے، یعنی تقریباً اس سے زیادہ بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 انٹرسیپٹر فائر کیے جائیں تو لاگت 4 سے 6 ملین ڈالر تک جا پہنچتی ہے۔ بعض تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ 6 ملین ڈالر فی انٹرسیپٹ کا تخمینہ بھی جو ہے وہ کم ہے، تقریباً 8 ملین ڈالر تک کی جا رہا ہے۔ تو اتنی زیادہ رقم، اتنے زیادہ میزائل، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹریک کیا کر رہا ہے، چھوٹے موٹے میزائل بیچتا ہے، ان کا اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ان کو پیسہ تو ان کے پاس کمی نہیں ہے لیکن نقصان تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو آپ نے بات کی کہ اس وقت کہاں کہاں دھماکے ہوئے ہیں، تو اس وقت ایرانی ڈرون نے سعودی عرب کے آرامکو آئل جو ہے ادھر بھی ان کے کچھ لگے ہوئے ہیں، ریفائنری کو نشانہ بنایا، جس کے بعد ریفائنری میں جو ہے بندش کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ جو ہے راس تنورہ سعودی عرب کی اہم ترین جو ہے تیل تنصیبات میں شمار ہوتی ہے، اور یہاں سے یومیہ بڑی مقدار میں خام تیل جو ہے اس کے پروسیسنگ اور برآمد کی جاتی، جس کے باعث عالمی توانائی منڈی میں غیر معمولی جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یعنی ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، انقلابی اسلامی گارڈ نے IRGC کی جاری بیان میں کہا گیا کہ محفوظ علاقوں میں رہائشی فوجی اڈوں، سیکیورٹی تنصیبات سرکاری مراکز سے دور رہیں، اور بیان میں یہ بھی خبردار کہ ممکنہ خطرات کے پیش نظر حساس مقامات کے قریب جانے سے گریز کریں۔ وہ اپنے لوگوں کو بھی یہ کہا ہے، لیکن کل رات بڑے حملے ہوئے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا کہ خاص کر ان تمام اڈوں کو ناکارہ بنایا گیا۔ پھر یہ جو عراق ہے وہاں پر اربیل کا جو اڈا ہے اس کو، اور پھر وہاں پر یہ سچویشن ہے کہ عراق کے اندر لوگوں نے ایمبیسی جو ہے اس کو گھیر کے رکھا ہوا اور بڑے حالات خراب ہیں۔ اسی طرح اربیل کے اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا، کویت کے اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو اوورآل سچویشن سٹل چل رہی ہے، اور میزلز ابھی تو میرے پاس خبر یہ آئی کہ ٹرکی میں جو امریکہ کا اڈا ہے اس کو بھی نشانہ بنا دیا گیا۔ تو ایران جس طریقے سے وار کر رہا ہے اور ایک اکیلا کر رہا ہے، پھر سعودی عرب نے اپنے صفات کار کو واپس بلا دیا ہے، یہ معاملہ بھی چل رہا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں نے بھی یہ کہا ہے کہ ایران نے بھی جو پچھلی بار ان میزائلز کو، ایران کے میزائلز کو جو اسرائیل نے انٹرسیپٹ کیا تھا اس کے اوپر بہت زیادہ قلت آ گئی تھی انٹرسیپٹرز کی، اور اس بار اگر کہہ رہے ہیں کہ 2-4 دن یا ذرا لمبی جنگ چلتی ہے تو یہ انٹرسیپٹرز ان کے پاس ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ امریکہ کے اندر جو ہے وہ احتجاج ہو رہے ہیں بہت بڑے پیمانے کے اوپر، بغاوتیں پھوٹ رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر کل احتجاج ہوا، ان کے حوالے سے ان کے اوپر جو فائرنگ کی گئی، شیلنگ کی گئی، کیا تفصیلات ہے، کیا کہیں؟ اچھا حذیفہ، اگر آپ دیکھیں امریکہ میں تقریباً 70 علاقوں میں، شہروں میں احتجاج ہوا ہے، کوئی گولی نہیں چلی ہے، لوگ نکلے ہیں، لوگوں نے ٹرمپ کی پالیسی پر شدید تنقید کی اور کہا ہے کہ یہ نتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ ہے، امریکہ کے بقا کی جنگ نہیں ہے۔ مختلف کانگریس مین اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پہ جس طریقے سے وہ کر رہے، تنقید کر رہے، وہ بھی سب کے سامنے انتہائی بڑے لیول کے انٹلیکچوئلز میں دیکھ رہا ہوں، ان کے تجزیے پڑھ رہا ہوں، بڑے بڑے اخبارات کو پڑھ رہا ہوں،
وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے نا دوست یعنی حذیفہ، اس میں یہ ہے کہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر اس ساری سچویشن میں لوگ کھل کے جو ہے مخالفت کر رہے ہیں. اس وقت ایک طرف تو امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ممکنہ جنگ کے جواز میں سخت سوالات اٹھائے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایران کو جوہر یا ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے، جیسے بیانات ماضی کی متنازع پالیسی کو یاد دلاتے ہیں. یہی صدر اس سے قبل دعویٰ کر چکے ہیں کہ ایران کی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہی کر دی گئی ہیں. تو پھر اب اس خطرے کو بنیاد بنا کر نئی جنگ چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی بات پر انہوں نے سوال کیا تو آپ تو کہتے ہیں کہ سارا کچھ تباہ ہو گیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں قومی سلامتی کے نام پر ایسے بیان تشکیل دیے گئے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا اور بعد ازاں وہ غلط ثابت ہوئے. ویتنام میں لڑی جانے والی جنگ اور عراق پر حملے سامنے ہیں جہاں وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے دعوے بعد میں بے بنیاد نکلے. آپ کو پتا ہے کہ عراق میں، ویتنام میں یہ سب بکواس تھا، پھر ان کو بھاگنا پڑا. ویتنام جنگ کے دوران حکومت کی جانب سے عوام کو مکمل سچ نہیں بتایا کہ جب عراق جنگ میں بھی بڑے پیمانے پر جھوٹ اور غلط بیانی سے سہارا لیا گیا. اچھا، پاکستان کی بات آپ نے کی نا، انفارچونیٹلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جو قتل عام ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا یا وٹ ایور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جو کہیں نہ کہیں سخت بیانیاں رکھتے ہیں اگینسٹ امریکہ پالیسی. کل آپ نے دیکھا کہ لوگ نکلے، احتجاج تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ نے اتنے حساس جگہ میں وہ کیسے اندر گھسے، پھر توڑ پھوڑ ہوئی. کچھ فوٹیج آئی ہیں سامنے، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ دکھا بھی دیں. کچھ فوٹیج میں اگر آپ دیکھیں نامعلوم افراد نے بالکل جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں اور وہ سیدھی فائرنگ کر رہے ہیں. آپ نے اپنے لوگوں پر، ابھی میں شہنشاہ نقوی صاحب کو دیکھ رہا تھا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں 35 کے قریب لوگوں کو آپ نے مار دیا، گولیاں ماری ہیں، سیدھی گولی ماری ہیں. اب ان گولیوں کو مارنے کا مقصد، اس پہ تو میں آتا ہوں، لیکن ابھی پاکستان میں ایک اور چیز ہو رہی ہے بڑی افسوسناک ہے. یہ ذرا اگر آپ دکھا دیں تو اچھی بات ہوگی. یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقصود آبستانی، کراچی امریکہ قونصلیٹ میں امریکی کمانڈوز نے میرے تایازات بھائی کو گولی مار دی. عارف حسین کراچی میں قونصلیٹ پر میرے تایازات. اچھا، انہوں نے جان بوجھ کر اس قسم کی کنٹروورسی، یہ آپ ضرور دکھائیں تاکہ کلیئرٹی ہو. اس سے پہلے تحریک انصاف کے حوالے سے اس قسم کا غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا ہے تاکہ پاکستانیوں کو، کیونکہ ہم معصوم ہیں، ہم جذباتی لوگ ہیں، ہم ریالٹی سے بڑے دور رہتے ہیں اور ریالٹی کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے اور پاکستانیوں کو بتایا جا سکے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو کل ہوا ہے فائرنگ نہیں ہوئی ہے، یہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور اس قسم کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سچ ہے، جو مبینہ طور پر آپ نے لوگوں کا قتل عام کیا ہے، وہ اب آپ چھپانے کی اس قسم کے فیک اکاؤنٹ سے جو آپ کے اپنے لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، وہ آپ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ حقیقت ہے. یہ ضرور جو ہے اس میں ہونا چاہیے اور یہ وہ غلاظت ہے جس میں آپ اندازے کی جان بوجھ کر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان مظالم کی، ان معصوموں کی جانیں جو گئی ہیں، یہ ان کی تضحیق ان اکاؤنٹ سے کی جا رہی ہے. اچھا، یہ بھی ایک پیغام دیا جا رہا ہے امریکہ کو کہ بھائی صاحب دیکھیں ہم کتنے پاورفل، یعنی ہمارے لوگ کتنے خطرناک ہیں، یہ کھا جائیں گے آپ کو، نگل لیں گے، لیکن ہم نے ان کو کیسا کنٹرول کیا، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے امریکہ کو اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر چیز کرنے کو تیار ہیں. اچھا، ایک ویڈیو بڑی گردش کر رہی تھی، ایک علامہ صاحب پولیس والوں کے پاس کھڑے ہیں اور وہاں ایک ویڈیو بنا رہے ہیں وہ، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نامعلوم افراد تھے. میں نے ان کو بتایا کہ یہ بندے ہمارے نہیں ہیں، ہمارا احتجاج جو ہے اس کا اس بندوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن کسی پولیس والے نے جا کر ان کو پکڑنے کی کوشش نہیں، روکنے کی کوشش نہیں کی. آپ اندازہ لگا لیں کہ ایز اٹ از چیزیں ہمارے سامنے 9 مئی کے دوران کچھ ایسی ویڈیوز آئی تھی جس میں باقاعدہ لوگ ٹرکوں سے اتر رہے تھے اور توڑ پھوڑ کر رہے تھے. اب وہی کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، حالانکہ لاہور میں لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، عبادات کر رہے تھے، پرامن احتجاج تھا. تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کون اس کے پیچھے، کون سے محرکات ہیں جو اس قسم کی حرکات کرتے ہیں اور پھر ایک پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو ہم کریش کر رہے ہیں. انوالومنٹ کس کی ہوتی ہے؟ کل بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں ڈی چوک میں جو ہے لوگ آگے کی طرف نہیں بڑھے تھے، کوئی نہیں گیا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. پھر کس نے ایسے کوشش کی توڑ پھوڑ کرنے کی، پھر جا کے وہاں پہ لوگوں پہ گولی چلائی گئی. تو یہ جو صورتحال ہے نا، یہ وہ ایک فلم آئی ہے نامعلوم افراد، وہ بڑے مزے کی ہے، وہ کبھی دیکھنا. آپ نے نہیں دیکھی میرے خیال میں، وہ ضرور دیکھنا آپ نے. بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. ناظرین، تمام تفصیلات آپ نے جانی. کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے، اعلان کے بعد.